السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس کو میں منع کر چکا ہوں، پھر بھی نہیں مان رہا ہے۔ نہیں لگانے ہم نہیں دیں، میں کسی کو لگانے نہیں سمجھ رہا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے روح رواں اور جامعہ تعلیم القرآن کے قائد اور سرپرست جناب ماسٹر عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، جلسہ کمیٹی کے اراکین، جامعہ تعلیم القرآن کے معزز اساتذہ کرام اور ذمہ داران اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام اور علاقے کے باوقار معزز احباب، یہ اجلاس
جو آج 4 نومبر کو رام گھاٹ رانی پترا ڈسٹرکٹ پورنیہ اس کے وشال میدان میں آپ جو سن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، یہی تاریخ، یہی ڈیٹ 2022 کو بھی متعین اور فکس تھی، اور اس تاریخ میں نے اپنی آمد کی منظوری دے رکھی تھی۔ یہیں سے انسان کی بے بسی کا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم جو چاہو وہ پورا ہو، پورا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میں پچھلے سال کی اس تاریخ میں اپنی ایک مجبوری اور پریشانی کے سبب نہیں آ سکا۔ ہمارے ماسٹر عبداللہ صاحب نے لوگوں کو بٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سال جلسہ ہی نہیں کریں گے، اور جب جرجیت صاحب اپنی مجبوریوں کی بیڑیوں سے نجات پائیں گے تبھی ہم اس اجلاس کو پھر کرائیں گے، اور باقاعدہ مسجدوں میں، مدرسوں میں ہمارے لیے دعائیں کی گئیں، اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز تحفہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ جتنا خطرناک کیس میرے اوپر عائد کیا گیا تھا، کہ جس کیس کے اندر آج بھی بہت بڑے بڑے پنڈت جیل کی سلاخوں کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور سالوں سے جیل کاٹ رہے ہیں، جو آج تک جن کو نہ بیل ملی نہ ان کا کیس ختم ہوا، یہ آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ چند ہی مہینوں میں میری پوری فائل ہائی کورٹ کے جج نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد یہ لکھ کر اپنے آرڈر میں دیا کہ پوری فائل پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ پولیٹیکل دباؤ میں اس کو سزا سنائی گئی ہے، اور راجنیتک شڑینتر رچا گیا ہے، اور میڈیا کے دشپرچار کے آگے لوور کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ پوری فائل پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اور امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، ترنت چھوڑا جائے۔ یہ آرڈر میں پاس کیا آپ کی دعاؤں کے بعد، الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے اسی وقت طے کیا تھا کہ جن چیزوں نے ہوا کھڑا کیا تھا ہمارے خلاف پروپیگنڈے کا، اس میں بہار کے چینل والوں کا ایک نمایاں کارنامہ تھا۔ اس لیے میں نے جب بھی جلسہ دیا اور بہار میں جو بھی پروگرام دیے، بنگال، بہار، جھارکھنڈ، میں نے سارے کمیٹی والوں سے طے کر رکھا تھا کہ میں کوئی بھی چینل والے کو لگنے نہیں دوں گا، کیونکہ انہی نے رسوا کیا۔ جو ہم نہیں بولے وہ تھمبل بنائے، ہم توحید پہ بول رہے ہیں، انہوں نے مورتیاں بنائیں۔ ہم نے سرکار کے خلاف تقریر نہیں کی، صرف چند لوگوں کے خلاف تقریر کی، انہوں نے یوگی اور مودی کا فوٹو میرے فوٹو کے ساتھ بنا کر پیش کیا۔ میں نے موجودہ دور کے اوپر پردے پر تقریر کی تو ان لوگوں نے اپنے تھمبل میں لکھا کہ مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار۔ اس طریقے کے تھمبل بنائے گئے۔ میں پردے پہ بولتا ہوں تو ننگی لڑکیوں کے فوٹو ہمارے فوٹو کے ساتھ بنائے گئے، صرف اپنے چینل کی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور یہ ساری چیزوں کی کٹنگ پیش کی گئی زی نیوز پر، آج تک پر، آر بھارت پر، اور ان لوگوں کو تو یہ موقع چاہیے تھا۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، میں نے یہ بینڈ کر دیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنا پرسنل چینل راجدھانی چینل اور جرجیس انصاری آفیشیل کو میں اپنے ساتھ رکھنے لگا کہ پوری تقریر کی ریکارڈنگ یہ کریں گے
ताकि अगर कोई गलत तरीके से कोई पेश करना भी चाहेगा तो हम पूरी तकरीर दिखा देंगे कि भाई मैं ये बोल के आया हूँ और जो ये चीज़ दिखा रहे हैं वो हकीकत नहीं है। इसलिए बतौर रिकॉर्ड के मैं इनको अपने साथ लेकर चलने लगा हूँ। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, चंद लोगों की वजह से सबको ये सज़ा देनी पड़ रही है। आप लोग अपने ज़रिए माश का कोई और रास्ता तलाश करें। अल्लाह एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे 50 रास्ते खोलता है। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो भूखा तो आपको नहीं सोने देगा, उसका रास्ता आपके लिए निकालेगा। मेरे भाइयों, मेरी इजाज़त और परमिशन के ना होने के बावजूद अगर कोई शख्स चुपके से हमारी वीडियो बनाएगा और उसको अपने उस चैनल पर डालेगा तो उसकी टोटली कमाई हराम की होगी। वो खाएगा तो हराम का, अपने बच्चों को खिलाएगा तो हराम का। ये याद रखिएगा कि उससे होने वाली औलाद और खाकर तरबियत करने परवरिश पाने वाली औलाद वो अपने माँ बाप की कितनी फर्मा बरदार होगी और नाफरमान होगी, इसका अंदाज़ा वो खुद लगा सकता है। मेरे भाइयों, अब मुझे उस मुसीबत में आप जानबूझकर मत ढकेलिए। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ कितना रोई, मेरा बाप कितना रोया। हालांकि जेल में जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि जेल डर, नाम है डर का, हवा जेल, लेकिन जेल के अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं, सारी सहूलतें होती हैं। ये जो लोग गए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन पिंजड़ा चाहे कितना सोने का हो, लेकिन वो पिंजड़ा ही होता है, उसमें आज़ादी नहीं होती। एक महदूद दायरा होता है, आपको उस महदूद दायरे में रहना है। आपकी महदूद उड़ान होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं उड़ सकते हैं। बहरहाल वो एक सऊबत भरी ज़िंदगी थी जिससे अल्लाह ताला ने मुझे निकाला है। अब आप लोग गंदे थंबल डालकर मुझे फिर से मजबूर न करें, क्योंकि आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं हुक्मरानों की सतह पर, हुकूमत की सतह पर, वो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। आप बिहार में खुश नसीब हैं कि आपके मदरसे चल रहे हैं, वरना हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो कि मदरसों पर कितनी गहरी नज़रें हैं। आपके चैनल की वजह से मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी हफिज़हुल्लाह पर भी अब पाबंदी आयद कर दी गई, उनकी भी इंक्वायरी बैठ गई है, क्योंकि आप उनकी तकरीर लोड करके डालते हैं और वो लोग पता लगा लेते हैं कि किस तारीख में तकरीर हुई। भाई साहब, आप तो मदरसे के सरकारी टीचर हैं, आप कैसे बिहार में गए? जब आप बिहार में तकरीरें कर रहे हैं तो मदरसे में पढ़ाते कब हैं? इन चीज़ों से एक आपके जमात के सलफी आलिम जो PhD के डॉक्टर भी हैं, दुक्तूर हैं, डॉक्टर हैं, वो कितनी बड़ी परेशानियों में पड़ गए हैं, और उससे पहले हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं आप नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों, 25 लाख रुपया खर्च हुआ, पानी की तरह बह गया है, पानी की तरह, क्योंकि जो जितना पॉपुलर होता है उसका खर्चा भी उसी हिसाब से होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं मजबूर हूँ, आपको किसी भी कीमत पर हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी हमारी मजबूरी समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, देर सही लेकिन आपके यहाँ आए हैं हम, वही मोहब्बत हम देख रहे हैं आप लोगों की। आपने दुआएं की हैं, कुछ तो मोहब्बत है हमारी आपके दिलों में, वरना मस्जिदों में दुआएं ना होती, खुतबों में दुआएं नहीं होती। अभी एक साहब बेचारे हमारे कान में कह रहे थे कि हमारी बीवी ने दुआ की, हमारी माँ ने दुआ की, हमारी बेटी ने दुआ की, और वो बेचारा हमारे कान में बोलते बोलते रो दिया। ये दीनी रिश्ता जो हमारे और आपके दरमियान कायम है, इसको बना रहने दीजिए। ये हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये मोहब्बत, औरतों ने मुसल्ला बिछाकर दुआएं की, तहज्जुद की नमाजों में दुआएं की, बुजुर्गों ने दुआएं की हमारे लिए। खाने काबा में जो लोग उमरा करने गए, उन्होंने खाने काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ की और वीडियो बनाकर हमारे बाप को भेजी, हमारे भाई को भेजी, और जब हम जेल से निकले तब हमको सुनाया गया कि देखो आपके लिए खाने काबा में दुआ हुई। मेरे भाइयों, ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके सामने बहाल कर दिया, और इतना तगड़ा चाटा मारा गवर्नमेंट पर, कहा कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद लगता है एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है, इसको 5 महीने से परेशान किया जा रहा है, इमीडिएटली रिलीज किया जाए। मेरे भाइयों, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है।
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور ان کو ان کے گھر والوں سے جلد از جلد رہائی کا انتظام کر کے گھر والوں سے ملوائے، کیونکہ جیل میں جانے کے بعد آپ کو جتنی ٹینشن نہیں ہوتی باہر میں آپ کے ماں باپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ میرے بھائیوں ہمیں ہے۔ اس 5 مہینے کی مدت میں ہمارے بچوں کو جب تربیت باپ کی نہیں مل سکی تو وہ کتنا موبائل میں لگ گئے اور کتنا ان کے اوپر فرق پڑا۔ جب میں باہر نکلا تو ان بچوں کو پھر سے راستے پر لانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنا پڑی میرے بھائیوں، یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ماں گھر کا معاملہ دیکھ سکتی ہے، باہر کا معاملہ ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ باپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دعائیں کی، بہت بہت شکریہ، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے اس خطبے میں، اس تقریر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم کی شخصیت کیا ہے؟ ہمارا رشتہ محمد الرسول اللہ سے کیا ہے؟ اور رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اسلام کا کون سا عنصر اور کون سا حصہ ہمارے اندر ہے؟ ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا روحانی تعلق ہے، آپ ہمارے روحانی استاد ہیں، روحانی باپ ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن کتنی آسانی سے ہم رسول اللہ کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھکرا دیتے ہیں اور اس پر بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ اس بات کا احساس کیجیے۔ اللہ نے سورج کی تخلیق کی، سورج کے کتنے فائدے ہیں؟ چند دن بارش میں سورج نہیں نکلتا تو دعائیں ہونے لگتی ہیں مسجد میں کہ اللہ ہمارے اناج پک نہیں رہے، کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ نے سورج کی تخلیق کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہارے اوپر احسان جتایا، احسان کیا، جبکہ سورج کی تخلیق اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ ذرا اپنا ٹیوب ویل چلا کر اور سرکاری پانی اپنے کھیتوں میں دے کر دیکھ لو، پتہ چل جاتا کہ کتنا لمبا چوڑا خرچہ آتا ہے اور پھر آپ کا اناج کتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان سے بارش برسائی تو آج تک نہیں کہا پورا قرآن پڑھ جائیے۔ جامعہ تعلیم القرآن کے اساتذہ سے پوچھئے، بچوں سے پوچھئے، طلباء سے پوچھئے، قرآن نام ہی ہے تعلیم القرآن، پورا قرآن پڑھ جائیے۔ اللہ نے اتنا کہا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی تمہارے فائدے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا۔ چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا، زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، ستارے بنائے تو احسان نہیں جتایا، تم سے تمہارے ماں باپ کے ذریعے تم کو پیدا کیا تو والدین کی زندگی پر احسان نہیں جتایا، ماں کو زندگی دی تو احسان نہیں جتایا، ماں کے پیٹ میں تمہیں 9 مہینے تک زندہ رکھا اس پر احسان نہیں جتایا۔ بے شمار احسانات، اکرامات اور نوازشیں اور انعامات ہیں اللہ کے، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ زمین کے اوپر جو چیز گر جاتی ہے، روٹی کا وہ لقمہ جس کو آپ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیتے ہو، یہ ایک روٹی کا لقمہ جو کئی گیہوں کے پسنے کے بعد آٹا بنتا ہے اور اس کے بعد پانی وانی دے کر اس کو گوندھ کر روٹی بنائی جاتی ہے، وہ ایک روٹی کا چھوٹا سا 1 انچ 2 انچ کا ٹکڑا زمین پر گر جاتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس روٹی کا ٹکڑے کا جو مین عنصر ہے گیہوں، اس کا ایک دانہ بھی آپ نہ تو بنا سکتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے
अनाज उगाया तो एहसान नहीं जताया, खाने पीने की चीजें दी तो एहसान नहीं जताया, लेकिन जब उसने हमारे और आपके दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर भेजा, नबी अकरम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा, तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आए लोगों, आए मुसलमानों, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने नबी को दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उसने एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बड़ी नेमत है हमारे और आपके लिए। अल्लाह ने माँ बाप को नेमत नहीं कहा, जमीन और आसमान को नेमत नहीं कहा, सूरज और चांद और बारिश को नेमत नहीं कहा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा तो उसने नेमत कहा। ये कितनी बड़ी नेमत, उस नेमत की कितनी कदर है और उस नेमत के साथ हमारी कितनी मोहब्बत है। हम दो चार वाकयात रखेंगे आपके सामने, सिर्फ अपने गरीबान के बटन खोलकर अपने गरीबानों में झांकने की कोशिश करना कि हम कितने मुसलमान हैं और रसूल से मोहब्बत के कितने दावेदार हैं और कितने % मोहब्बत पाई जाती है रसूल की हमारे दिलों में। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी हमें दिया और उस पर अल्लाह ने एहसान जताया। सुनिए एक और मिसाल से, इंसान किसी को पहचानता है तो कब पहचानता है? आपके साथ बचपन में खेला कूदा बड़ा हुआ और अचानक वो MLA बन गया, MP बन गया या चीफ मिनिस्टर बन गया। अब आप देखते हैं कि देखें आज बहुत बड़ी पोस्ट पर वो फाइज हो गया है, अब वो हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है? अब आप अपनी सोसाइटी पर गौर कीजिए, जो लोग कल तक आपके साथ खेलते थे, उड़ते थे, बैठते थे, बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, लेन देन करते थे, आज वो मिनिस्टर हैं, आज वो बड़ी पोस्ट पर फाइज हैं, लेकिन आज आप उनके पास जाते हैं तो उनके पास आप से मिलने का टाइम नहीं है और वो आपको 2-4 दिन के बाद का टाइम देते जाइए, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। इस खुशी के मौके पर आजमाया जाता है कि देखें ये आदमी हमारे साथ कैसा रवैया अपनाता है। एक तो खुशी के मौके पर देखा जाता है या फिर दुख और गम के मौके पर देखा जाता है कि देखें कौन इस वक्त मेरे साथ है, मुसीबत की घड़ी में कौन मेरे साथ है। जैसे मैंने 5 महीने जेल में रहकर देखा है कि मुसीबत की इस घड़ी में कौन मेरे साथ है और मुंह देखी मोहब्बत करने वाला कौन है। ये बहुत अच्छी, शायद इन्हीं सब चीजों के तजर्बे के लिए अल्लाह ताला लोगों को जेलों में या मुसीबतों में डालता है कि ताकि तजर्बे हासिल करें। उस मुसीबत के मौके पर देखा कि कौन साथ आया, जो मुंह देखी मोहब्बत करते थे मिलने नहीं आए, और कुछ मुसीबत की घड़ियों में ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने 4.5 लाख रुपया, 1-2 लाख नहीं, 4.5 लाख रुपया मेरे बच्चों की फीस स्कूल में जाकर भर दी और आज तक जर्जीस को पता नहीं चला कि वो कौन आदमी था जिसने मेरे बच्चों की फीस भर दी, आज तक पता नहीं चला। ये मौका होता है मेरे भाइयों पहचानने का कि दुख में कौन साथी है और गम में कौन साथी और खुशी में कौन साथी है। मैं अब इटावा में नहीं रह रहा हूँ, आना जाना है, लेकिन अब लखनऊ में मैं रहता हूँ और मेरे बच्चे मेरी बीवी सब लखनऊ में। एक अनजान शहर में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। घर में इटावा होते तो चलो बाप थे, माँ थे, भाई थे, चलो, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में छोड़कर नहीं जा सकते थे, बच्चों की पढ़ाई का मामला था। मेरे भाइयों इस मौके पर मैंने देखा कि वहां के लोगों ने कितना साथ दिया। हमारी बीवी का कहना था जब हम जेल से निकलते हैं कि हमको नमक लेने के लिए भी अपने बेटे को नीचे की दुकान पर नहीं भेजना पड़ा, लोग आते गए और सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते चले गए। दुख और दर्द में लोगों को पहचाना जाता है कि कौन किसके साथ है।
آئیے محمد رسول کو دیکھتے ہیں کہ امت کے ساتھ خوشی میں کیا معیار تھا ان کا اور غم کے اندر کیا معیار تھا. آپ اس نبی کو پہچانو. سب سے بڑی خوشی اس نبی کو تب ملی جب معراج کی دولت ہوئی. آپ آسمان پر گئے, اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, اللہ کو دیکھا نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اللہ نے قریب کیا, بہت قریب کیا, بہت قریب کر کے بلایا اور بات چیت کی, گفتگو کی, کلام, یہ سب سچ ہے, لیکن نبی اکرم نے اللہ کو دیکھا نہیں. نبی اکرم کو جب معراج کی دولت ملی اور آپ گئے تو نبی اکرم پر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 وقت کی. لے کر واپس آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام مل گئے. لمبا چوڑا واقعہ ہے, ہم پورے تفصیل میں نہیں جائیں گے, بس اتنا بتائیں گے کہ بار بار گئے موسیٰ کے کہنے پر, اور لاسٹ میں کتنے وقت کی نماز رہ گئی؟ 5 وقت کی. یہ نماز جو نبی اکرم اور آپ کی امت پر فرض کی گئی, جانتے ہو اس نماز کے فرضیت کے بعد جو تحفہ ملا نبی کو, معراج پر جانا, جنت دیکھنا, جہنم کا دورہ کرنا, نبیوں سے ملاقات کرنا, سارے نبیوں کو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھانا, ان کی امامت کرنا, اور اتنی بڑی خوشی جو نبی کو ملی. اور جانتے ہو اس خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ کا شکریہ ادا کیسے کیا؟ معراج پر سدرۃ المنتہا کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے نبی اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو یاد ہوگا یہ, اور نہیں یاد ہے تو کر لو, کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. نبی اکرم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ اللہ سے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی, مالی, روحانی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں, اس کا مالک اللہ ہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی روحانی, جسمانی, مالی, ہر قسم کی عبادتوں کی مستحق ذات تیری ہے, تیرے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے شکریہ ادا کیا اللہ کا. تو جانتے ہو اللہ نے اس شکریہ کے جواب میں نبی سے کیا کہا؟ آپ نماز میں دعا تو پڑھتے ہیں, لیکن یہ دعا کب ملی, کیسے ملی, اس کے پس منظر میں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جواب میں کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہیں, اور اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا, اچھی بات ہے, اب میری طرف سے بھی شکریہ کا جواب ملنا چاہیے. تو اللہ نے اپنے نبی کو کیسے جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, آپ پر سلامتی ہو, آپ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. اللہ نے کہا اے نبی صرف آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں. جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کیا کہا؟ اے اللہ, نہیں, صرف مجھ پر, یہ تو صحیح نہیں, صرف مجھ پر نماز, مجھ پر اور میری پوری امت پر فرض کی گئی 5 وقت کی, اور اس خوشی میں صرف تو مجھے یاد کر رہا ہے اور صرف میرے لیے کہہ رہا ہے کہ نبی پر سلامتی ہو, اور اے نبی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. نہیں نہیں, اللہ کے رسول نے فوراً کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ, صرف مجھ پر تیری رحمتیں اور برکتیں نہ ہو, میرے ساتھ ساتھ
ہمارے اوپر بھی ہو، ہمارے ساتھ ساتھ والا عباد اللہ الصالحین، اللہ تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو، اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے اللہ میرے ساتھ ساتھ میری امت کو تو فراموش مت کر، مجھ پر جو سلامتی بھیج رہا میری امت پر بھی بھیج، ہم پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں وہ ہماری امت کو بھی اس سے محروم مت کر۔ یہ خوشی کا موقع ہے جہاں محمد رسول اللہ اپنی امت کو فراموش نہیں کر رہے ہیں۔ اس رسول کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ جاؤ دیکھ لو میلے میں، اس نبی کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کیا ہے؟ دیکھ لو شادی میں اس نبی کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کیسا ہے؟ دیکھ لو بازاروں میں اور دیکھ لو بزنس اور سروس کے موقع پر، ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ اس نبی کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ کیسا ہے، آپ اندازہ لگا لیجیے۔ اب اس طرف سب جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دیکھ لیجیے آپ سماج میں اٹھا کر۔ یہ تو رہا خوشی کا موقع جہاں اللہ کے نبی اللہ کو، جہاں اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آئیے دکھ اور درد اور غم میں پہچانا جاتا کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دنوں کا میدان محشر ہوگی، سورج سوا نیزے کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، پسینے میں لوگ شراب پور ہوں گے۔ سارے لوگ نبیوں کے رسولوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے، لیکن اللہ سارے نبی منع کر دیں گے۔ تب لوگ لاسٹ میں جناب محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمارے لیے سفارش کیجئے، ہمارے لیے اللہ سے شفاعت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا یہ حال دیکھیں گے، جو گناہگار ہیں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم ستائے گا، اسی وقت زمین کے اوپر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جتنا لمبا سجدہ اللہ چاہے گا اتنا لمبا سجدہ میں کروں گا، اور اللہ کی جتنی بھی حمد و ثنا ابھی مجھے معلوم نہیں، اللہ جو کروائے گا اس دن میں کروں گا۔ اور پھر آرڈر ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد بس بہت حمد و ثنا و تعریف بیان کر چکے ہو، اپنا سر اٹھاؤ، بہت لمبا سجدہ کر چکے ہو، اب اپنا سر اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، سل، پھر اللہ کہے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ وعدہ کرے گا اے نبی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تب اللہ کے نبی اس موقع پر کیا کہیں گے؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ میری امت پریشان ہے، اللہ میری امت دکھ اور درد کی گھڑی میں، غم کی گھڑی میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے کھڑی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین نبی اکرم کی سفارش کو قبول کرے گا اور جتنے لوگوں کو چاہے گا، نبی اکرم جتنوں کو چاہیں گے اتنوں کو بخشوا لیں، یہ نہیں ہے۔ نبی صرف یہ کہیں گے اللہ میری امت، اور اللہ جتنوں کو چاہے گا، جتنے اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، اللہ ان میں سے جتنے لوگوں کو چاہے گا اتنے لوگوں کو بخش دے گا، ان کی یعنی نبی اکرم کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس واقعے کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خوشی میں بھی آپ کو نہ بھولے اور اتنے بڑے غم کی گھڑی میں بھی جو آپ کے ساتھ رہے، اس رسول کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، سونے، جاگنے، کھانے، پینے، شادی، بیاہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پوری زندگی میں ہمارا رویہ کیا ہے اس رسول کے ساتھ، جو ہمارے لیے خوشی میں بھی ساتھ دیتا اور غم میں بھی؟ کیا محبت ہے ہماری اس رسول سے؟ یہ واقعات جو ابھی ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو، ان واقعات کی لسٹ بعد میں آئے گی آپ کے سامنے۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے، ورنہ کیا مطلب ہے؟ واقعات کو، مثالوں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ صرف اسی لیے
کسی کے سامنے پورا قرآن پڑھ کے رکھ دو، وہ سن لیتا ہے. اور دیکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں بہت سی مسجدوں میں ایک دن میں ہی پورا قرآن ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اور کسی کی زندگی میں صرف قرآن کی ایک ہی آیت پیش کی جائے، وہ اس پر ہی غور کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. صرف ایک واقعہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، صرف ایک واقعہ. اور آپ نے نام سنا ہوگا حمید الدین ابو الحاکم، جن کے باپ کا نام تھا بہاء الدین، جو کیچ اور مروان کے بہت بڑے حکمراں گزرے ہیں، بہت بڑا حاکم گزرا ہے بہاء الدین. بہاء الدین کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا حمید الدین، جس کی کنیت ابو الحاکم تھی، جس کو ابو الحاکم کے نام سے بلایا جاتا تھا، ابو الحاکم کو خلیفہ یا بادشاہ بنایا گیا، حکمراں بنایا گیا. اور سنیے، آپ تعجب کریں گے، یہ ابو الحاکم 21 سال تک حکومت چلاتا ہے. 21 ایئرس، 21 سال تک اس نے حکومت چلائی. 21 سال تک. اس کا جو شہر تھا، شہر جہاں کا یہ حکمراں تھا، اس شہر کے بیچوں بیچ میں ایک باغ تھا، گارڈن، بہت خوبصورت باغ تھا. اس باغ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے یہ ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا، ایک خادمہ کو رکھے ہوئے تھا. لونڈی جب میں بول دوں تو خادمہ، ایک خادمہ، ایک لونڈی رکھے ہوئے تھا جو اس میں پانی دیتی تھی. اور یہ ابو الحاکم اس باغ میں روزانہ جایا کرتا تھا اور تھوڑی دیر اس باغ میں آرام کرتا تھا. بڑا خوبصورت وہ گارڈن تھا، بڑا خوبصورت وہ باغ تھا. اس باغ میں یہ آرام کیا کرتا تھا اور اس کے آرام کے لیے اس کی لونڈی، اس کی خادمہ اس کے بستر کو بچھایا کرتی تھی، جس بستر پر وہ آرام کرتا. ایک دن لونڈی نے بستر بچھایا، جان گئی کہ اب ان کے آنے کا وقت قریب ہے. لونڈی کو احساس ہو گیا کہ اب آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے ابو الحاکم کا، حمید الدین کا. اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے میرے آقا کا، مالک کا. تو اس نے بستر بچھا دیا. بہت نرم گرم بستر تھا. ذرا توجہ ادھر دیجئے، اب بچوں کے کھونے کا وقت ہو گیا ہے، اسٹیج کے قریب آتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ان کی اماں بھی کہیں سو رہی ہوں گی اور ان کے باپ کو بھی جلیبی کھانے سے فرصت نہیں ہوگی. یہ وہ وقت ہے اور اس وقت میں ہم کو لایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ کی پریشانی ہے، صرف ماسٹر صاحب کی نہیں، ہر جلسے والوں کی اور ہر ادارے والوں کی پریشانی ہے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس وقت لائے جاتے ہیں جب سب کے بچے کھونے لگتے ہیں. اب یہ بچی بیچاری، اس کا باپ کا پتہ نہیں ہے، اور اماں بیچاری کہاں ہوگی، اس کو اپنی بیٹی کا پتہ نہیں ہے. تو میرے یہ وہ وقت ہوتا ہی ہے ایسا. خیر، ابھی تو سننے میں آیا کہ میرے بعد بھی صاحب کوئی ہیں، ایک اور صاحب بولیں گے، ایک مولانا صاحب اور ہیں جو میرے بعد بولیں گے. اللہ ہی رحم کرے کہ آپ کتنا ان کو سنیں گے، لیکن جائیے گا نہیں، مہمان ہیں، عزت سب کی کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں آپ، اس بادشاہ نے کہ آنے کا وقت قریب ہو گیا تو اس نے بستر کو بچھا دیا. نرم گرم بستر، نرم و نازک بستر. ذرا توجہ کیجئے گا، یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی آنکھ کی نیند اڑ جائے، آپ کے اگر آنکھوں میں خمار ہو تو وہ غائب ہو جائے. صرف ایک واقعے نے اس 21 سال کے حکمراں کی زندگی بدل دی. بڑے ناز و نخلوں میں پلا ہوا، جس کو باپ کی وراثت مل گئی اور 21 سال سے جو حکومت کر رہا تھا، اس کے باپ میں رہنے والی ایک نوکرانی، ایک لونڈی، ایک خادمہ نے بستر بچھا دیا. لیکن سوچنے لگی کہ چلو ابھی تھوڑی دیر ہے بادشاہ کے آنے میں، اس بستر پر آج میں لیٹ کر دیکھوں کہ کیسا ہوتا ہے بادشاہوں کا بستر. میں تو خادمہ ہوں، میں تو دری بچھاتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، ذرا بستر پر آرام کر کے تھوڑا لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر کی خصوصیت کیا ہے. شاید اس کے دل میں اللہ ہی نے یہ ڈالا
اور جیسے ہی وہ بستر کے اوپر تھوڑا سا لیٹی کہ دیکھیں کہ یہ کتنا آرام دہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اس بستر پر لیٹی اس کو نیند کا خمار آ گیا۔ لیٹی سونے کی ایکٹنگ کی، دیکھیں مطلب تصور کر رہی، دیکھیں اگر ایک رات سو جاؤں تو اس پر کتنا آرام ملے گا، ایسے، اور اس کو نیند آ گئی۔ اتنا آرام دہ بستر، وہ پہلی بار اس پر لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جیسے ہی وہ نیند کی گہری آغوش میں آئی، حاکم وقت چلا آیا، حکمراں چلا آیا، حمید الدین چلا آیا، ابوالحاکم۔ اس نے اپنی لونڈی کو اس بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو چابک کمر سے نکالا کوڑا اور ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھتی ہے اور سیدھے اپنے اوڑھنی کو سنبھالتی ہے اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے انداز میں سوری، غلطی ہو گئی۔ حمید الدین نے کہا ابوالحاکم نے تیری ہمت کیسے پڑی میرے بستر پر سونے کی؟ کیوں؟ اس نے سچائی بتا دی، میں بستر کو بچھا رہی تھی، میں سونا نہیں چاہتی تھی، تھوڑا سا لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں امیروں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا غلطی ہو گئی، مجھے نہیں لیٹنا چاہیے تھا، مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا، مجھے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے تھا، میں آپ کی لونڈی ہوں، خادمہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ ابوالحاکم نے کہا نہیں، کھڑی ہو جاؤ، تمہیں سزا ملے گی تاکہ آئندہ کبھی تم اس بستر پر سونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہ لا سکو۔ پھر اسی حاکم نے، ابوالحاکم نے، حمید الدین نے اسی چابک کو اٹھایا اور اس لونڈی پر وہ چابک برسانے لگا۔ ایک تو پہلے ہی مار چکا تھا، دوسرا پڑتا ہے، تیسرا پڑتا ہے، چوتھا پڑتا ہے، اس لونڈی کے اوپر 10 چابک پڑتے ہیں۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، چمڑی ادھر چکی ہے، خون کہیں کہیں سے نکل کر اس کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے، لیکن وہ لونڈی ہے جو ہر چابک پر، جب حاکم وقت اس کو چابک مارتا، وہ ہر چابک پر آج روتی نہیں ہے بلکہ مسکرا رہی ہے۔ دوسرا چابک پڑا، مسکرائی، تیسرا پڑا، مسکرائی، چوتھا پڑا، مسکرائی، 9واں پڑا، مسکرائی، 10واں پڑا، مسکرائی۔ کوئی چابک میں ہنستی بھی ہے زور سے۔ بادشاہ نے کہا چابک کو زمین پر پھینک کر، ایک چابک میں تو رو دیتی تھی، آج کیا ہو گیا تجھے؟ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو ہر چابک پر ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ سچ بتانا، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے جو جواب دیا سنو، اس لونڈی نے جواب دیا، چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، چابک کا کام تکلیف دینے ہی کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، چابک سے سزا دی جاتی ہے تکلیف دینے کے لیے، تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ میرے آقا، میرے مالک، ہر چابک پر مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، کپڑا بھی میرا پھٹ رہا ہے، جسم میرا ادھڑ چکا ہے، کھال ادھڑ چکی ہے، میرے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں، تمہیں احساس نہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہوگی یا نہیں؟ وہ سوال کرتے ہو تکلیف ہو رہی یا نہیں؟ یقیناً تکلیف ہو رہی ہے۔ ابوالحاکم نے کہا، حمید الدین نے، پھر تم ہر چابک کے اوپر مسکرا کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو؟ تکلیف کی وجہ سے تو رونا چاہیے، لیکن تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اس لونڈی نے اس بادشاہ کو جو جواب دیا، اے رام گھاٹ کے امیروں سنو، اے دولت مندوں سنو، اے ساہوکاروں سنو، اے پورنیا اور اس کے اطراف سے آنے والے لوگوں، اپنے کپڑوں کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ملازموں پر ظلم کرنے والے اور گالیاں دینے والوں سنو، ان کے استطاعت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے والوں سنو،
اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ اس لونڈی نے کہا اے بادشاہ، اے ابو الحاکم، اے حمید الدین، آج مجھے صرف ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں کچھ سوچ رہی ہوں، تمہارے ہر کوڑے پر میں کچھ اور سوچتی ہوں اور وہی سوچ کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ حمید الدین نے کہا کیا سوچتی ہے؟ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے نرم گرم بستر پر، نرم و نازک بستر پر میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی، چند لمحوں کے لیے سو گئی، لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، تو میرے مالک، میرے آقا کے دربار میں میری یہ سزا ہے۔ اس نرم گرم بستر پر چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے میں سو گئی تو میرے مالک کی عدالت میں میری یہ سزا ہے۔ تو نے تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے، تو نے تو پوری زندگی اسی آرام دہ بستر پر سو کر گزاری ہے، تو تیرے مالک رب العالمین کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ تیری سزا کیا ہوگی؟ یہ میرا رب، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پہ سونے کی سزا میرے مالک کی عدالت میں یہ ہے، تو تو جس کا غلام ہے، جس کا نوکر ہے، جس کا سروینٹ ہے اللہ رب العالمین کا، تو اس کی سرپرستی میں، اس کی حکومت میں، اس کی دی ہوئی عزت پر اپنے آرام دہ بستر پہ سوتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں، اپنے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ میں یہ سوچ رہی ہوں۔ دل کو چوٹ لگتی ہے۔ یہاں تو 25 سال کی پوری زندگی جرجیس کی گزر گئی تقریریں کرتے کرتے کٹیار، پورنیہ، ارریہ میں، لیکن جہیز جیسی ایک بدترین لعنت ابھی تک ختم نہیں ہو پائی۔ ہم اپنے گھروں سے جہیز جیسی بدترین لعنت کو دور نہیں کر پائے۔ 21 سال سے حکومت کرنے والے حکمراں نے جب یہ سنا کہ میری سزا اس رب کی عدالت میں کیا ہوگی، اور ہماری ایک معمولی لونڈی جو ہماری نوکر ہے وہ ہم سے کہہ رہی ہے، اس نے اسی وقت کوڑے کو توڑا، حکومت سے استعفیٰ دیا اور کہا چناؤ کر لو، بنا لو جس کو بنانا ہو، اور وہیں سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، نماز اور روزے کا پابند بنتا ہے اور گمنامی کی پوری زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جب میرے بھائیوں اس کا انتقال ہوا اور قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حکمراں ہے جس نے 21 سال حکومت کی ہے۔ آج ایسی گمنامی کی موت مرا۔ اس نے اپنی شہرت، ریا اور نمود سے بہت کوسوں دور چلا گیا، وہ شہرت سے دور رہنے لگا، وہ ہر اس عمل سے دور ہو گیا جو اس کی زندگی میں اس کو مشہور کرنے والا ہو، اس کو عزت بخشنے والا ہو۔ اس نے پھر پوری زندگی چٹائیوں پر گزاری ہے، وہ پھر چادر تک نہیں بچھاتا تھا، اور چٹائی پر سو کر وہ یہ سوچتا تھا کہ اب اس موقع پر ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں کہ میرے نبی چٹائی پر سوتے تھے تو ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جایا کرتے تھے۔ پھر وہ تہجد گزار بنتا ہے، فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے، اور پھر گمنامی کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ایک واقعہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم نے تو 25 سالے اپنا وقت گزارا ہے آپ کے بیچ میں، لیکن جہیز جیسی ایک بدترین برائی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ آج بھی بائک کا چلن، آج بھی کیش دینے کا چلن، آج بھی 5-6 لاکھ روپیہ آپ بائک نہیں دے رہے تو لڑکے کی دکان کے لیے اتنا کیش دو، اتنا پیسہ دو۔ بھائی تمہاری بیوی کو، تمہاری بیٹی کو ہی تو وہ پالے گا، وہ اسی کو تو کھلائے گا، اسی کے لیے تو کمائے گا۔ یہ ساری سودے بازیاں آج بھی ہو رہی ہیں۔ 25 سال کی زندگی میں تقریریں سننے کے بعد بھی، جلسے ہونے کے بعد بھی، کانفرنس ہونے کے بعد بھی، سینکڑوں مدرسے ہونے کے باوجود بھی، سینکڑوں مسجدیں ہونے کے باوجود بھی، سینکڑوں مسجدوں کے ممبروں پر خطبے ہونے کے باوجود بھی آج کسی گاؤں سے جہیز جیسی بدترین لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو پائی۔ کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا اور ہمارا، جو ایک واقعہ سنتے ہیں ایک لونڈی کی زبان سے اور اپنی حکومت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نہیں بننا ہے ہمیں حکمراں،
चले जाते हैं और बियाबान जंगल में मेरे भाइयों उलमा की सोहबत में रह के नमाजी बनता और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देता है। अब वो अबुल हाकिम नहीं है, अब वो हमीदुद्दीन है। अब लोग उससे मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अजान की आवाज़ सुनता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है। और जितने लोग मस्जिदों में जाते वक्त उसको दिख रहे हैं, सबसे कहता चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए, चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए। एक वाक़े ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हमारी जिंदगी में क्यों इनकलाब नहीं आता है? बस अभी 12 तारीख आ जाए रबीउल अव्वल की, उस वक्त हम दिखा देंगे कि हमें रसूल से मोहब्बत क्या है। डीजे बजाएंगे, केक काटेंगे, फेसबुक और मीडिया पर भर देंगे कि इब्लीस ही खुशियां नहीं मना रहा है, सब मना रहे हैं। बस यहां तक है रसूल की मोहब्बत। मेरे भाइयों, रसूल की मोहब्बत का अमली तकाजा ये होता है कि जब हुदैबिया का मौका था और जब कुछ शर्तें लगाई गई और अल्लाह के नबी ने उन शर्तों को मान लिया जो बहुत ही नाजायज थी, लेकिन फिर भी मान लिया। और जब अल्लाह के नबी मक्का दाखिल नहीं हुए, हुदैबिया से वापस हो गए आप और आपके सहाबा, उसके बाद जो काफिर, जो कुफारे मक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से समझौता करने गए थे, वो लोग जब मक्के में आते हैं, वो लोग जब मक्के में दाखिल होते हैं, वो लोग जब मक्के में आते हैं, तो इन लोगों ने मक्के वालों से क्या कहा? लोगों ने कहा क्या हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बातचीत हो गई? कहाँ जवाब हो गया, इस साल नहीं आएंगे, वापस कर दिया। अगले साल आएंगे, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, 3 दिन के बाद वो चले जाएंगे, उम्रा करेंगे, तलवार मियान में रखी होगी, ये सारी बातें समझौता हो गया। अब वो चले गए, इस साल उम्रा नहीं करने दिया गया, ना हम करने देंगे, और ना उन्होंने जिद की, वो वापस चले गए। अच्छा, लेकिन इन काफिरों में एक आदमी था जिसका नाम था उर्वा, जिसका नाम था उर्वा। उर्वा ने मक्के वालों से क्या कहा, मक्के के सिपह सालारों से क्या कहा, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों से क्या कहा? उर्वा ने कहा, कुरैश के लोगों, आए कुरैश के सरदारों, आए मक्के में रहने वाले मुअज्जज लोगों, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो इज्जत मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उनके साथियों के बीच में देखी। अल्लाह के नबी जब उम्रे की गर्ज से आ रहे थे तो बहुत से सहाबा को लेके आए थे, लेकिन काफिरों ने करने नहीं दिया, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया, शर्तें लगा के वापस कर दिया। उर्वा ने कहा, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत देखी मैंने उनके साथियों के बीच। आए लोगों, मैंने देखा, उर्वा का बयान सुनो और उड़ के जाओ जिसको जाना हो जल्दी, पेशाब लगने वाले, शुगर वाले लोग। आप यहां सुनिएगा, थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, बड़ी कीमती बात बतला रहा हूं, ये अभी मैंने बताई नहीं है ये बातें, जरा सुनिए। उर्वा ने क्या कहा? उर्वा ने कहा, तुम्हारी क्या इज्जत होगी जो मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की देखी। हमने देखा हुदैबिया के मकाम पर कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खांसी आ जाती है ऐसे, और खकार आने के साथ साथ थोड़ा सा थूक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुंह में आ गया। उर्वा क्या कह रहा है? काफिर है और अपने काफिर सरदारों से क्या बयान कर रहा है? थोड़ा सा थूक आ गया ऐसे करके आता ही है, कभी बलगम बलगम हम लोगों को भी आ जाता है ऐसे किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुंह में थूक आ गया। अब थूकने के लिए उठते हैं कि चलें कहीं किसी नाली आली के आसपास थूक दें, यानी इन अरब के मक्के के मुअज्जज लोगों के सामने न थूकें, इनकी तौहीन होगी, तो जरा उठकर कहीं थूकें। तो हमने देखा मोहम्मद उठकर जहां जा रहे हैं थूकने के लिए, मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि इस थूक को जमीन पर हम नहीं गिरने देंगे, जैसे ही नबी थूकेंगे हम इस थूक को कैच कर लेंगे। जैसे कोई प्लेयर है, छक्के मारने के चक्कर में उसने ऊंचा शॉट खेला और बॉर्डर पे खड़ा हुआ, लाइन पे खड़े हुए किसी आदमी ने उसको कैच ले लिया, किसी प्लेयर ने। मैंने देखा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब थूका
تو لات و عزا کی قسم، منات کی قسم، ود و سوا یغوث یعوق و نصر کی قسم، ہمیں ہمارے معبودوں کی قسم، ہمیں ہمارے خداؤں کی قسم، جیسی محمد الرسول اللہ نے تھوکا صحابہ کرام زمین پر گر پڑے، اور محمد الرسول اللہ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیا، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جس کے ہاتھ میں گیا اس نے مل لیا، اور اس کو اپنے چہرے اور ہاتھوں اور کپڑوں میں مل لیا، اور اس کو تبرک سمجھ لیا۔ کیا محبت تھی! یہ رسول کی محبت میں جلوس نکالنے والی قوم رسول کی محبت میں جلوس نکالتی ہے، اور اسی بازار کے کسی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، تو اس کو نظر انداز کر دیتی ہے، حی علی الصلاۃ آواز کو نظر انداز کر دیتی ہے، اسی محفل میں حی علی الصلاۃ کی آواز پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ یہ محبت رسول کا جھوٹا دم بھرنے والی قوم اسی اللہ اکبر کو اپنے پیروں سے روند دیتی ہے، اور مسجد کے دروازے میں نہیں جاتی ہے نماز کے لیے۔ یہ ان کی محبت ہے، وہ ان کی محبت تھی کہ صحابہ زمین پر تھوک نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیتے تھے، اور اس کو مل کر اپنے جسم پر مل دیتے تھے۔ عروہ کا بیان ہے، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نماز کا وقت آیا تو میں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ رک جائیے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باتیں ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیجئے۔ ہم نے دیکھا، عروہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے وضو بنایا، محمد کے ساتھیوں نے وضو کا پانی لا کر دیا، محمد رسول اللہ نے وضو بنایا، اور وضو کا پانی تھوڑا بچ گیا بننے میں لوٹے میں، اللہ کے نبی وضو بنا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے صحابہ کرام کو، محمد کے دیوانوں کو دیکھا، محمد کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اس وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ پھر فیصلہ ہوا، ایک ایک چلو سب نے لے لیا، اور اس پانی کو وہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں پر ملنے لگے۔ اے مکے کے رئیسوں، اے مکے کے چودھریوں، تمہاری عزت تمہاری قوم کیا کرے گی؟ جو میں نے محمد کی قوم کو دیکھا، محمد کے دیوانے محمد کی کتنی عزت کرتے ہیں، اگر وہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دے کہ جہاد کرو تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ فوراً اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب ہم سے ناجائز شرطیں ہم منوا رہے تھے، محمد مانتے چلے گئے، ہم نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے، اتنی ظالمانہ شرطیں نہ مانیے، اجازت دیجئے جہاد کریں، آج یا تو ہم ماریں گے یا مر جائیں گے، ماریں گے تو غازی کہلائیں گے یا مر جائیں گے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے ان کو روک لیا۔ لوگوں، محمد ان کو جو حکم دیتے ہیں ان کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ ہم نے جو عزت محمد الرسول اللہ کی دیکھی، ان کی نظروں میں ہم نے کسی کی نہیں دیکھی۔ او لوگوں، ایک دن وہ مکے کے اندر داخل ہوں گے، شہانہ داخلہ لیں گے، اور ہمیں تو دکھائی دیتا ہے محمد کے دیوانے مکے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ اس مکے کو حاصل کر کے رہیں گے۔ محبت کا بیان، صحابہ کی محبت کا بیان ایک کافر کر رہا ہے، عروہ کر رہا ہے، اپنے کافر ساتھیوں سے کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے محمد کے ساتھ کیسے ہیں۔ اب معائنہ کیجئے اپنے سماج میں، اب دیکھیے یہ کون سی دیوانگی تھی، یہ کون سا حال تھا، یہ کون سی صورت تھی، یہ کون سی شکل تھی محبت کی۔ وضو کا بچا ہوا پانی جسم پہ ملنا،
تھوک زمین پہ نہ گرنے دیں، اس کو ہاتھ میں کیچ کر کے اپنے جسم پر مل لیں۔ یہ کون سی دیوانگی تھی؟ حضرت خبیب کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ کون سی دیوانگی تھی؟ پوچھا گیا آخری تمنا کیا ہے؟ جواب دیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اجازت مل گئی، مختصر نماز پڑھ لی۔ کہا لوگوں میں اپنے رب سے لمبی بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے مختصر نماز اس لیے پڑھ لی تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ یہ کون سی دیوانگی تھی؟ جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو کسی نے چڑھایا، دیکھو محمد کی وجہ سے جان جا رہی ہے نا، آج تو تمہیں بھی یہ سوچ دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا، کاش میری جگہ پر محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی، وہ مرتا مر جاتا، اس کو سولی دے دی جاتی اور میری جان بچ جاتی۔ آج تو تم یہی سوچ رہے ہوگے۔ خبیب پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈال کر کہتا ہے تمہاری سوچ بڑی گھٹیا ہے، تمہاری سوچ بڑی نیچ ہے، تم بہت غلط سوچ رہے ہو۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت تم ہمارے نبی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور صرف اتنا بولو آئے خبیب مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، مجھے محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے، اس کے بدلے میں تیری جان بخش دوں گا، صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے۔ تو اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں گوارا کروں گا میں اپنی جان دے دوں لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے شادیوں کے موقع پر توہین رسالت کو، سنتوں کو کیسے پامال کرتا ہے، کس طریقے سے نبی اکرم کی احادیث پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، کیسے انسان گوارا کر لیتا ہے۔ ہجرت کی رات سارے کافروں نے صلاح کر لی اور محمد رسول اللہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ محبت کا کون سا معیار تھا؟ گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد ہم سب لوگ محمد پر حملہ کر دیں گے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب لوگ محمد پر ایک بیک حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک پر نہ آئے، ہر قبیلے کے لوگوں پر آئے اور پھر محمد کے رشتہ دار سارے قبیلے والوں سے جنگ نہیں لڑ پائیں۔ کتنی خطرناک پلاننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو چکی ہے، جاؤ نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا۔ امانت، امانت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے امانت۔ نبی اکرم کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو آج ہی رات مکہ چھوڑنا ہے، اپنا گھر چھوڑنا ہے، لیکن امانت کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے ان کی امانتیں۔ یہ ہوتا ہے امانت کا حال۔ یہ کولا والوں سے پوچھو کہ امانت میں خیانت کرنے والے کتنی غدار قوم، اور وہ بھی ایک مولوی ہو کر، فیض عام سے فارغ ہونے والا مولوی کس طریقے سے غداری کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے، کس طریقے سے۔ اشارہ میرا سمجھ گئے ہوں گے آپ۔
میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے، موت کے بستر پر نبی اکرم، کافر باہر، اللہ کے نبی علی سے کہہ رہے ہیں میرا بستر پہ چادر اوڑھ کے سو جانا، چلے کل لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا، یعنی امانتوں کا بہت بڑا پاس و لحاظ ہے، یہ ان کے مالکوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں جا رہا ہوں اور کل فلاں جگہ پر ہماری ملاقات تمہارے ساتھ ہوگی، جاؤ تم آ جانا۔ حضرت علی نبی کی چادر لے کر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، بے خوف سو جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ حضرت علی بے خوف سو جاتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اے حضرت علی، اے علی، تمہیں نیند آ گئی تھی؟ تمہیں اس وقت کیسا لگ رہا تھا؟ کیونکہ اس رات تو بڑا خطرہ تھا۔ تو حضرت علی کا جواب سنیے، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ حضرت علی نے جواب دیا، اللہ کی قسم پوری زندگی مجھے بستر پر کبھی اتنے آرام سے نیند نہیں آئی، لیکن جس رات میں نبی کے بستر پر لیٹا سویا، اس سے زیادہ سکون والی رات میرے لیے آج تک میری پوری زندگی میں نہیں گزری۔ اسی دن مجھے یہ احساس تھا کہ آج تو میری موت نہیں آئے گی۔ لیجیے الٹا، جبکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے، لیکن حضرت علی نے کہا یہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی، لیکن اس رات میں نے سوچا آج مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کل کر دینا اور فلاں فلاں جگہ پہ آ جانا، تمہاری ملاقات مجھ سے وہاں ہوگی۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا سچا جانا محمد رسول اللہ کو، اور لیٹ گئے بستر پر، آرام سے سو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور کافروں کو نظر ہی نہیں آیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ حضرت علی کی محبت دیکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے مجھے موت کے منہ میں ڈھکیل رہے اور آپ نکلے جا رہے ہیں، واہ ہم ہی مرنے کے لیے رہ گئے، یہ نہیں کہا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، اب پیچھے سے کافروں نے صبح ہو کر تعاقب کرنا شروع کر دیا، پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک دو راتیں گزارنا ضروری تھی دھوکہ دینے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے، تو کیا کیا؟ غار ثور پہنچ گئے، بالکل ثور کے دروازے پر۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا عمرہ، وہ غار ثور بھی گئے ہوں گے گھومنے کے لیے۔ مکے سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 7، 8، 9، 10 میل کی دوری پر غار ثور ہے۔ وہ آج بھی وہاں ایک غار سا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے، ابھی آپ یہاں کھڑے رہیے، میں ذرا اندر جا کر دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر۔ حضرت ابو بکر اندر گھس جاتے ہیں، کچھ سوراخ کھلے ہوئے تھے، کچھ بل، سانپ کے، زہریلے جانوروں کے بل، ان سب کو ڈھانک دیا، اپنا ایک چادر تھی اس کو پھاڑ دیا اور اس کے ٹکڑے کر کر کے انہوں نے سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور ان سوراخوں سے باہر نہ آئے۔ جھاڑو واڑو لگا دی۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ کے نبی آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اندر آ جائیے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اے ابو بکر تم بھی آرام کر لو، میں بھی سوتا ہوں۔ تھوڑا سا سو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی ران کو پلو بنا لیا، تکیہ بنا دیا، اور اللہ کے رسول کا سر میں نے اپنی ران کے اوپر رکھ لیا، اپنے پیر پھیلا لیے اور اپنی ران کے اوپر میں نے سر رکھ لیا۔ اللہ کے نبی میری ران کے اوپر میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ آپ کو نیند آ گئی، اتنے میں میری نظر پڑتی ہے سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، سامنے ایک سوراخ باقی رہ گیا ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، تو میں نے پیر کا انگوٹھا لے کر اس سوراخ پر لگا دیا تاکہ کوئی خطرناک جانور اگر نکلے تو وہ میرے انگوٹھے میں کاٹ لے، میرے پیر میں کاٹ لے، لیکن باہر آ کر وہ محمد رسول اللہ کو نہ ڈسے، میرے نبی کو نہ کاٹے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک زہریلا بچھو اس بل کے قریب آتا ہے اور میرے انگوٹھے میں ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے۔
اس کے زہر کا اثر مجھے ہوتا ہے، اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اس نے دوسری ڈنگ مارا، پھر تکلیف ہوئی، وہ ڈنگ پہ ڈنگ مارتا جا رہا میرے انگوٹھے میں، اور مجھے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں اپنے انگوٹھے کو اس لیے نہیں ہلاتا۔ یہ محبت کی کون سی سیڑھی ہے، یہ محبت کا کون سا معیار ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ اس محبت کو کیا کہو گے میرے ساتھیوں؟ کہ ابو بکر کہتے ہیں میں انگوٹھا اس لیے نہیں ہٹا رہا ہوں، پیر اس لیے نہیں ہلا رہا ہوں کہ اگر پیر ہٹاؤں گا، پیر موڑوں گا، انگوٹھا ہٹاؤں گا تو پیر ہل جائے گا، پیروں میں جنبش ہو جائے گی، میری ران ہل جائے گی، اور اگر ران ہل گئی تو محمد رسول اللہ کی نیند ٹوٹ جائے گی، آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بچھو بھلے ہی کاٹ رہا ہے کاٹنے دو، لیکن محمد رسول اللہ کی آنکھ نہیں کھلنی چاہیے، آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ آپ سو رہے ہیں تو سو جانے دیجئے، وہ نہیں ہٹا رہے ہیں انگوٹھا۔ میرے بھائیوں، جب درد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس درد کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک آنسو کا قطرہ گر گیا، ابو بکر کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا جو محمد رسول اللہ کے گال پر ٹپکتا ہے، اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا۔ اس آنکھ سے گرنے والے گرم گرم آنسو نے محمد رسول اللہ کو اٹھا دیا۔ آپ جاگ گئے، آپ نے کہا کیف الحال یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہے، کیا حال ہے تمہارا، رو کیوں رہے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا، کہا اللہ کے رسول یہ سوراخ باقی رہ گیا تھا، بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کا زہر اندر درد کر رہا، ہاں لعاب نکالا، تھوک۔ اللہ کے نبی نے ایسے انگوٹھا پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق کے جس جگہ کاٹا تھا اس جگہ پر اس کو لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا بیان ہے کہ جیسے نبی اکرم کا لعاب تہن میرے انگوٹھے میں لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے کاٹا ہی نہیں اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، پہلے سے زیادہ میں بہتر ہو گیا۔ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صحیح ہو گئے، پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت کا کون سا معیار تھا، محبت کی کون سی سیڑھی تھی، اور محبت کا کون سا مقام تھا کہ ابو بکر اپنا پیر نہیں ہلا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کیسی محبت کر رہے ہیں، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم سوچیں، نبی اکرم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ۔ ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے۔ ام حبیبہ نبی کی بیوی اور ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان کافر، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے، یعنی نبی اکرم کی بیوی سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے۔ کوئی بات نہیں، کافر ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی تو ہے، بیٹی ہے، ملنے جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر آتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ابو آپ، جی بیٹی میں ملنے آیا ہوں، آئیے ابو آپ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ ام حبیبہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہیں، اپنے ابو سے کہتی ہیں جلدی آپ اندر آ جائیے۔ ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ ابو سفیان اپنے داماد کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں، جیسے وہ اندر جاتے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ام حبیبہ جلدی سے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، جس چارپائی پر، جس بستر پہ، جس چٹائی پر محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جلدی سے اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں، لپیٹ دیتی ہیں، ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور دوسری چٹائی وہاں بچھا دیتی ہیں۔
ابو سفیان اس چٹائی پر بیٹھتا ہے، ناشتہ پانی کرتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں، کیا بتاؤ گی؟ ہاں ابو پوچھئے کیا بات ہے؟ آئے میری بیٹی میں تو تیرا باپ تھا، مجھے تم نے اندر بلایا تھا، جب میں اندر آیا تو تم نے جھٹ سے ایک چادر تھی وہ لپیٹ دی، اس چادر کو تم نے سمیٹ دیا اور الگ رکھ کر ایک معمولی چٹائی تم نے بچھا دی۔ کیا وہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ کیا وہ بستر ناپاک تھا، گندا تھا، یا وہ چادر گندی تھی؟ کیا اس چادر پر تم اپنے باپ کو نہیں بٹھانا چاہتی تھی؟ اس چادر میں کچھ کمی تھی؟ ام حبیبہ کہتی ہے اے میرے ابو جان، نہیں نہیں، وہ چادر تو بہت زیادہ پاک تھی، وہ بستر تو بہت زیادہ پاک تھا، میں نے اس بستر کو اس لیے لپیٹا ہے کیونکہ وہ بستر پر ہمارے شوہر جناب محمد رسول اللہ آرام فرماتے ہیں، اس بستر پر ہمارے نبی، ہمارے شوہر، ہمارے سرتاج بیٹھتے ہیں، اور جس پاکیزہ بستر پر ہمارے نبی تشریف رکھتے ہو، آرام کرتے ہو، اس بستر پر تو میرا ناپاک اور نجس اور کافر باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بستر پاک تھا، میں نے اس لیے لپیٹا کہ میرا باپ ناپاک تھا، اور ناپاک باپ کو میں نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ میرے بھائیوں، اپنے باپ کو بھی نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ آرام فرماتے تھے۔ یہ محبت کا کون سا معیار تھا کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، بستر نہیں۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس سماج میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں؟ ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ کہاں ہے وہ محبت؟ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ قرآن تو محبت کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد وابناؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں واخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی بہن وازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہیں تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہیں تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کما کر حاصل کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہیں تمہاری وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو، داد عیش لے رہے ہو، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑے بڑے عالی شان مکانات جس میں تم رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ باپ سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، مال و دولت سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنی تجارت اور بزنس سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے مکان اور بلڈنگ اور کوٹھیوں اور محلوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ غور کرو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ بھیک مانگنا پڑتی ہے مدرسوں کے لیے، آپ سے کہنا پڑتا کہ لاؤ دو،
ہیں، جبکہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. عبرتیں حاصل کرو. ماحول بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. آج یو پی والے کن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ مدارس کن حالات سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ سرے عام کسی مسجد میں جا کر مدرسوں کے چندے کا اعلان تک نہیں کر سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے کہ مسجدوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں. آپ تصور کریں کہ آپ کتنی آزادی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، اور جہاں دینی مدارس ہیں یہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں، آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہاں ہمیں اور سالانہ جلسہ کرا کے بھیک مانگنا پڑے. میرے بھائیوں، اور مولانا صاحب بیٹھ کر دعا دے تب آپ جا کر بدھیں. ارے آپ نیت کریے، انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ آپ پیسہ دیں گے آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا. آپ بھریے، دامن بھریے مدرسے کا، تعاون کیجئے، اور اس امید کے ساتھ کیجئے کہ اگر یہ بچوں پر میرے بھائیوں عربی کے دروازے بند کر دیے گئے تو معاف کیجئے گا، پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ آگے آنے والے حالات یہی ہیں، کیونکہ اسی حساب کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسی حساب کی ٹریننگ چل رہی ہے، اسی حساب کی باتیں چل رہی ہیں. وہی تمام معاملات میرے بھائیوں رات کے اندھیروں میں مشوروں میں طے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. آپ آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں ان مدرسوں کو زندہ رکھیں. صحابہ کرام اپنی بیوی کو دیکھتے تھے کہ نبی کے آگے منہ چلا رہی ہے تو اپنی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا کرتے تھے. ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھیے. اندر آئے صحابی، بیوی کہنے لگی محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہیں ابھی تک فکر ہی نہیں ہے. مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے آئے اور محمد کی بکواس سننے لگے. بچوں کی روزی روٹی کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی، میری بیوی نے جیسے یہ جملے آپ کے بارے میں بولے، میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالی، مجھے اونٹ نہر کرنے کا کھنجر دکھائی دیا، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور سیدھے لے جا کر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا. اے اللہ کے نبی، میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، لی منہا ابنان، اس سے میرے پہلے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، دونوں بچے ہیرے موتی کی طرح خوبصورت جگمگاتے ہوئے پہلے سے میرے اس بیوی سے پیدا تھے. میری بیوی ام ولد تھی، ابھی بھی اس کے پیٹ میں کوئی حمل تھا، بچہ تھا، لیکن وہ آپ کی شان میں الٹا سیدھا جب بولنے لگی تو میں نے اپنے خنجر سے، اونٹ ذبح کرنے والے خنجر سے میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ حملہ کر دیا. وہ میری بیوی خون سے لبت ہو گئی اور وہیں مر گئی. میں حاضر ہوں، میرا انتقام لے لیجئے، مجھے جو سزا بنتی ہے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ 1-2 دن کے بعد آنا، تب میں بتاؤں گا. 2-4 دن کے بعد وہ آئے. اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی نے مجھے گالیاں دی، الٹا سیدھا بولی، اسی لیے تم نے قتل کیا؟ ہاں میں نے اسی لیے قتل کیا. آپ نے فرمایا پھر جاؤ، میں اللہ کے سپاہیوں سے بدلہ نہیں لیتا، اللہ کے شیروں سے میں بدلہ نہیں لیتا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو گالی کے جواب میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کی شان میں الٹا سیدھا بولے اور نبی کو گالی دے تو اس کی اسلام میں ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ اسلامی قانون میں سزا ہے. میڈیا والا اس کو بڑھا چڑھا کر کوئی آدمی اپنے چینل پر نہ دے. یہ اسلامی قانون کی بات بتا رہا ہوں، ہندوستانی لاء کی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہمارے بھارت کا قانون کچھ اور ہوگا، مہاپرشوں اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کا قانون ہوگا کچھ. ہم تو اپنے بھارت میں ہیں تو بھارت کے لاء کو اور بھارت کے قانون کو ہم فالو کریں گے. یہ ہم نے اسلامی قانون بتایا ہے. اب یہ چیز جو میرے منہ سے نکلی ہے نا، اگر سب کو اجازت دے دیا ہوتا تو ابھی اسی کو کاٹ کے تھمبل بنا کے دیتے کہ محمد کے قاتل کی گردن اڑا دو. اور یہی میڈیا والے دکھاتے سب آج تک چینلوں پر کہ دیکھو مولانا جرجیز کتنا بھڑکاؤ بیان دے. اس لیے مجھے ضرورت پڑی ان پہ پابندی لگانے کی. تو میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے شیروں سے کوئی بدلہ نہیں لیتا.
یہ کون سا معیار تھا محبت کا کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑا کر آیا اور دوڑتا ہوا جب گھر میں گھسا پسینہ ٹپکاتے ہوئے، ابو گھر میں کیا بنا ہے؟ بیٹے کھانا وہ رکھا ہے۔ گیا، مٹی کی ہانڈی تھی، مٹی کی پلیٹ تھی، ہٹاتا ہے دیکھتا ہے اس میں لوکی کدو جو لمبا سا ہوتا ہے ہرے رنگ کا، ہمارے ہاں اس کو لوکی بولتے ہیں، کہیں کہ کدو بھی بولتے ہیں، عربی میں اس کو الدبا بولا جاتا ہے، الدبا۔ کہا یہ پکا ہے، ایسا کیا اس نے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ ایسے کہا اپنے باپ سے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، ناک چڑھائی، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس اتنا ہی بولا۔ بیٹا کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کے ہتھے پر، تلوار کے دستے پر، میرے باپ کا ہاتھ تڑپ رہا ہے، ہل رہا ہے۔ باپ نے تلوار نکالتے ہوئے کہا ایسے، جلدی نہیں میں کھا رہا ہوں۔ بیٹھا اور پورا پیٹ بھر کر بیٹے نے کھانا کھا لیا۔ وہ ماں باپ غور کریں جن کی اولادیں اپنے گھروں پر رات کے 12 بجے کے بعد آ رہی ہیں، جن کی بیٹیاں رات کے 12 اور 1 بجے کے بعد بھی واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلا رہی ہیں، وہ والدین غور کریں جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ایسے دیکھا اپنے بیٹے کو، اور بیٹے نے دیکھا تو کہا نہیں کھا رہا ہوں، اور بیٹھ گیا۔ چائے بند کر دو، بند کر دو۔ اب یہ کوئی بھی اندر چائے بیچنے نہیں جائے گا، تھوڑی دیر بیٹھو تو اس کا دھواں اٹھ رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے۔ کوئی فلم ہال میں اس وقت تک آپ نہیں، جب تک انٹرویل نہ ہو جائے کوئی چائے نہیں پیتا، سموسہ نہیں کھاتا۔ یہاں کون سی مری پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو چائے پینا ہو وہاں چلا جاؤ جہاں بک رہی ہے، یہاں سے آپ چلے جائیے۔ یہ غلط ہے طریقہ۔ جلسہ کر رہا ہے یہ بھی عبادت، جو جلسہ سن رہے ہیں یہ بھی عبادت۔ یہ آپ عبادت میں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے دوران کھانا پینا، چائے نوشی، یہ سب چیز غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے، ہاتھ کا رکھا ہوا پنکھا نہیں جھلتے تھے کہ چلے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ واعظ و نصیحت سننے کے آداب ہوتے ہیں، یہ نصیحتیں سننے کے آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے تو مذاق بنا دیا، جو چاہ رہا اٹھ کے جا رہا ہے، جو چاہ رہا اب چائے بیچنے چلا جا رہا ہے، جو چاہ رہا اپنے موبائل کو جلا کر وہ فوٹو کھینچ رہا ہے، جو چاہ رہا اپنی ویڈیو بنا رہا ہے۔ مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے اس عبادت کا، اس جلسے کا۔ میرے بھائیوں یہ عبادت ہے، اس عبادت کو آپ جلسے کی شکل میں رہنے دیجئے، آپ یہ مت کریے۔ تھوڑا دور چلے جائیے اگر چائے بیچنا ہے، اور آپ کو اگر بہت ہی زیادہ چائے کا نشہ ہے تو وہاں جا کر پی لیجئے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، عمر فاروق نے اسے دیکھا، بیٹے نے کہا میں کھا رہا ہوں، اور پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ حضرت عمر فاروق نے اب سمجھایا، اور جن کی اولادیں رات کے 2 بجے تک موبائل چلاتی ہیں وہ والدین غور کریں۔ جلسہ سنتے ہو اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ یہی سب چینجنگ آنی چاہیے ہماری زندگی میں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے آج منع کر دیا، لوکی کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا، تمہیں جانکاری نہیں تھی۔ میرے بیٹے یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے۔ میں نے نبی کو دیکھا محمد رسول اللہ کو کہ گوشت جب بنتا تھا تو اس میں کدو ڈالتے تھے، اور جب گوشت اور کدو بن کر آتا تھا تو ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ گوشت کی بوٹیوں سے زیادہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے پہلے ان کو کھا رہے ہوتے۔ یہ لوکی، یہ کدو میرے نبی کی بہترین اور پسندیدہ غذا ہے، اگر اس کو کھانے سے منہ بنایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ کر مار دوں گا کہ مرنے والا میرے نبی کی محبوب سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن۔ کہیے اب کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے آپ کو ذرا اس واقعے کے آئینے میں ذرا سوچئے۔
کتنی محبت ہے رسول اللہ سے. اپنی اولاد کو ڈیمانڈ کیا آئی فون چاہیے, فوراً دلا دیا. بیٹے نے تھوڑا سا آنسو کیا بہایا, فوراً اس کو اینڈرائڈ موبائل دلا دیا, فوراً ٹیپ دلا دیا, فوراً کمپیوٹر دلا دیا. جانتے ہیں ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات کیا ہیں, جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود. میرے پیارے ساتھیوں, آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر آئے اور آپ کی کچھ نہ چلتی ہو اپنے بیٹے پر, تو تف ہے آپ کے باپ ہونے. آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر میں موبائل چلاتی ہو, فیس بک چلاتی ہو, کمپیوٹر پہ بیٹھتی ہو, جڑی ہوئی ہو اس سے, اور آپ اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے, تو تف ہے آپ کے باپ ہونے پر, افسوس ہے آپ کے باپ ہونے پر. باپ ہونے کی ذمہ داری نہیں سمجھے بیٹے, باپ ہونے کی ذمہ داری سمجھو, شوہر ہونے کی ذمہ داری سمجھو. آپ نگراں ہیں, اگر باپ ہیں تو اپنی اولاد کے, شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے, آپ نگراں ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ داری کا احساس کرو آپ اپنے اندر. آئیے ایک واقعے کی طرف اور لے کے چلتا ہوں. یہ کون سی محبت تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مدینے میں گئے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, اور مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور منظر دیکھنے لگیں. دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کہاں رکے گی, آپ جس پر بیٹھے ہیں کس کے گھر رکے گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجانے لگیں, دف بجانے لگیں. دف ڈھول بجانا شادی کے موقع پر ناجائز نہیں ہے, بشرط یہ کہ اس میں اشعار اچھے پڑے جائیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں, ڈھول بجا رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے, اور آپ نے کہا تھا لوگوں یہ میری اونٹنی جس کے مکان کے پاس جا کر رک جائے گی, میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا اور وہ گھر والے میرے میزبان بن جائیں گے. یہ اونٹنی کسی کے حکم سے نہیں رکے گی, اللہ کے حکم سے رکے گی. یہ مامور ہے, اللہ نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے, اللہ جس کے گھر پہ روکنا چاہے گا اسی کے گھر پہ رکے گی. اللہ کے نبی کی اونٹنی چلی آ رہی ہے, اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں, ڈھول بجا رہی ہیں, اور اس ڈھول میں یہ گیت گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے, مکے سے مدینے آیا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی, اور اونٹنی بڑے بڑے امیروں کو بڑے بڑے امیروں کے گھر کو چھوڑتی ہوئی بہت ہی زیادہ غریب, انتہائی غریب گھر پر جا کر رک جاتی ہے. مدینے میں, پورے مدینے میں, ہاں صحیح سن رہے ہو, اگر رات کے 3:30 بجے آپ کے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو بالکل صحیح سن رہے ہو, بالکل صحیح. رات کے 3:30 بجے, ہاں مدینے کے سب سے زیادہ غریب گھر میں محمد رسول اللہ کی اونٹنی رک جاتی ہے. اس گھر کے مالک کا نام ہے ابو ایوب انصاری, اور ان کی بیوی کا نام ہے ام ایوب. ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے. ان سے زیادہ پورے مدینے میں غریب کسی کا گھر ہی نہیں تھا, اس مکان پر رک جاتی ہے. ابو ایوب خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول کو اندر لے جاتے ہیں. کھلانے کو کچھ نہیں ہے, سلانے کو کچھ نہیں ہے, چھوٹا موٹا مکان ہے, 2 منزل بنا ہوا ہے, دونوں کچی بلڈنگیں, کچے پورشن ہیں. کہاں رکھیں گے؟ لیکن خوشی ہے آج کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے دروازے پہ آئی ہے. اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ آج میری چوکھٹ پہ آئی ہے ہستی.
कहा बीवी उम्मे अय्यूब जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे मेहमान बन गए। उधर से आवाज आती है अबू अय्यूब थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा रखिए, मैं 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आज अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमारा मेहमान बना दिया। जल्दी से नमाज पढ़ती है। हम खुशी में क्या करते हैं, बेटा पास हो गया, मस्जिदों के आसपास मिठाइयां लेके आ जाते हैं, बांटने लगते हैं। इनको मिठाइयां खिलाई, उनको मिठाइयां खिलाई, और कुछ कमीने तो मांगने लगते हैं तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया तो मिठाई तक नहीं खिला रहे हो। खुशी के मौका है, अबू अय्यूब और उम्मे अय्यूब के पास मिठाई बांटने के लिए कुछ नहीं है। उसने शुक्र अदा किया तो कैसे किया, अल्लाह की रजा के लिए 2 रकात नमाज पढ़ती है, शुक्राना अदा करती है। ये होता है खुशी के मौके पर शुक्राने की नमाज अदा करना। आप अगर कहीं पास हो गए, किसी कंपटीशन में अच्छा नंबर ले आए, आप आईएएस आईपीएस में आपने नंबर हासिल कर लिए, मत खिलाइए मिठाई, मत बांटिए मिठाई। शरीयत में ना मस्जिद में मिठाई बांटने का हुक्म है, ना आपके ऊपर ये लाजिम है। अगर करना ही है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ के कहिए अल्लाह। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी खुशी तो तब होती है जब इंसान 30 रोजे रख लेता है रमजान के, और मुकम्मल रोजे जो अल्लाह की दी हुई तौफीक से रखता है, तो फिर वो शुक्राने की नमाज पढ़ता है, मिठाई नहीं बांटता है, लड्डू तकसीम नहीं करता है, घर घर नहीं जाता है कि लीजिए। क्या करता है, फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद के दिन ईदगाह में जाकर 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शुक्राने की नमाज पढ़िए, आप मिठाइयां मत खिलाइए, अपने घर में मेहमानों को बुलाकर खाना मत खिलाइए। ये खाना ये तो हज का भी जायज नहीं है। हाजी लोग हज करके आते हैं और मीट अपने घर में आए और पूरे मोहल्ले को बुला रहे, साहब आइए, क्यों हज करके आए हैं। अबे हाजी क्यों अपनी इबादत बेकार कर रहा है, क्यों अपने हज को बेकार कर रहा है, क्यों दिखा रहा है कि मैं हज करके आया हूं। अगर हज करके खाना खिलाना जरूरी समझता है तो हज से बड़ी इबादत है नमाज, तो नमाज पढ़ के भी खाना खिला, रोजा रख के भी खाना खिलाओ, ज़कात देकर भी खाना खिलाओ। लेकिन नहीं, जब इन तमाम चीजों पर खाना नहीं खिला रहा है तो हज करके आने पे खाना क्यों खिला रहा है, बेगैरत क्यों अपने हज को बर्बाद कर रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उम्मे अय्यूब 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती हैं, जल्दी से बुलाती हैं, कहा अल्लाह के नबी आप ऊपर चले जाइए। ऊपर भी मकान कच्चा है, कच्चा फर्श है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आए अबू अय्यूब मैं ऊपर नहीं रह सकता, मैं नीचे रहूंगा। अबू अय्यूब ने कहा अल्लाह के नबी आप नीचे रहें और हम आपके ऊपर ये बेअदबी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम उस छत के ऊपर अपने पैर रखें जिस छत के नीचे अल्लाह का प्यारा नबी आराम करे। नहीं, हमारी गैरत ऐसी नहीं है, हम नहीं करेंगे। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, अबू अय्यूब ऐसा है कि देखो तुम्हारे पास 2 ही कमरे हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये सीढ़ी है और हमसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे, हमको दीन की दावत करने के लिए लोगों से काम पड़ेंगे। अगर तुम नीचे रहोगे हम ऊपर रहेंगे तो तुम्हारी बीवी की बेपर्दगी होगी, बार बार डिस्टर्ब होगा। हम नीचे ही रहना पसंद करेंगे, जाओ तुम लोग ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी दोनों ऊपर चले गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे रख दिया, जो भी रूखा सूखा इस्तिताअत थी खिला दिया, पिला दिया। रात आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोते हैं। आइए मोहब्बत का पैमाना दिखला रहा हूं, सुनिए मेरे साथियों मोहब्बत का पैमाना। जैसी रात आती है नबी अकरम सो जाते हैं। सख्त ठंडियों की रात है, सख्त सर्दी की रात है, बारिश होने लगती है। इतनी बारिश होती है कि अबू अय्यूब अंसारी की छत पूरी की पूरी भीग जाती है। छत कच्ची थी, वो छत से खतरा हुआ कि पानी टपक कर नीचे न जाने लगे, पानी गिरकर नीचे न जाने लगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ न हो जाए, आपकी नींद में डिस्टर्ब न हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब दोनों मियां बीवी एक ही ओढ़ने वाली
रजाई थी, लिहाफ था, उस लिहाफ को अपने ऊपर से हटाते हैं और पूरा का पूरा लिहाफ पानी के ऊपर डाल देते हैं ताकि छत में भरा हुआ पानी को ये लिहाफ अपने अंदर जज्ब कर ले और पानी टपक कर छत के नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर न गिरे। लिहाफ गिरा दिया, पानी को लिहाफ ने जज्ब कर लिया। मेरे भाइयों, अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी पूरी रात सर्दी में बैठे रहे, उनको पूरी रात सर्दी में ठिठुरना गवारा कर लिया, पूरी रात सर्दी में सिकुड़ना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं आने दिया। ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मायार था, इसको क्या कहा जाए, इसको कौन सी मोहब्बत का नाम दिया जाए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम को अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी उम्मे अय्यूब के बारे में बतलाया, तब अल्लाह के नबी ने सुबह खबर दी, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ है, तुमने आज रात ऐसा किया कि पूरी रात सर्दी में ठिठुरते रहे और सिकुड़ते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब अल्लाह उनको हमारा मेजबान बना देता है तो वो मेहमानी का पूरा पूरा हक अदा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये कौन सी मोहब्बत का मायार था, ये कौन सी मोहब्बत थी और ये कौन से दीवाने थे जो रात भर सर्दी में सिकुड़ना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा नहीं आने दिया। ये चंद बातें मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से आपके सामने मैंने रखी थी। अपने अंदर समाने की कोशिश कीजिए और ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए, और साथ में वही चीज यूपी के हालात को देखते हुए इस जामिया तालीमुल कुरान के लिए आप अपनी जेब और अपने दिल के दरवाजे दोनों खोलिए। एक रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से आशना कराइए। इस वक्त दीनी तालीम से अपने बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ, दुनियावी तालीम मना नहीं है, लेकिन दीन की तालीम इतना तो उनको सिखाओ कि वो नमाज पढ़ सकें और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ कर सकें कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, अपने बाप के लिए कम से कम वो दुआ कर सकें। वरना मेरे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज दौलत कमाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड और सऊदी गए हैं, उनके बाप यहाँ दुनिया में मर गए हैं, उनके बेटों को अपने बाप का जनाजा नसीब नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, ऐसी दौलत किस काम की कि जो कमाने के चक्कर में जो औलाद अपने बाप को जनाजा मिट्टी न दे सके, जनाजे में शिरकत न कर सके। आज की मौजूदा दौलत माँ बाप का नाफरमान बना रही है, इसलिए दौलत जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके से हासिल करिए। चलते चलते ये बात भी कह दें कि याद रखिएगा, दो चीजें याद रखना है, एक होता है कानून फितरत और एक होता है कानून शरीयत। शरीयत में माफी है लेकिन फितरत में माफी नहीं होती है। याद करिए, कानून फितरत और कानून शरीयत। शरीयत में माफी है, हमने अपने बाप को मारा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। शरीयत कहती है अल्लाह माफ कर सकता है अगर बाप ने माफ कर दिया। शरीयत में माफी है लेकिन फितरत में माफी नहीं है। हमने अपने बाप को मारा है तो जर्जीस अब तुम तैयार रहो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें भी मारेगी। ये फितरत है, ये हो कर रहे। अगर आज आपने अपनी मां को घर से निकाला है अपनी बीवी के कहने पर, तो तैयार रहिए, कल बड़ा बेटा आपको भी निकालेगा। यह है कानून फितरत। अगर आपने किसी की मां बहन बेटी को छेड़ा है, तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कानून फितरत यह है कि आपकी भी माँ बहन बेटी को छेड़ा जाएगा। यह है कानून फितरत जो माफ नहीं। शराब पिएंगे, तौबा करिए, अल्लाह माफ कर सकता है, यह है कानून शरीयत, लेकिन फितरत माफ नहीं करेगी। शराब पिएंगे तो किडनी खराब होगी, लीवर पे उसका असर पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो आपके फेफड़े डैमेज होंगे, क्योंकि शरीयत में माफी है, फितरत में माफी नहीं है। तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, यह है फितरत। शरीयत तो माफ कर सकती है लेकिन फितरत माफ नहीं करती है। आप जिसके साथ बुरा करेंगे तो आप भी तैयार रहिए कि आपके साथ भी बुरा होगा। और माले हराम खाकर
آپ چند دن آرام سے تو رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کو کہیں نہ کہیں نکلوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا حق مار کر پیسہ آیا ہے تو تیار رہیے، آپ کو یہ پیسہ آپ کے بیٹے کے کینسر کی بیماری میں خرچ کرنا ہوگا، آپ کو یہ پیسہ اپنی بیوی کی کڈنی کے آپریشن میں خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال غصب کیا ہے تو آپ کو یہ پیسہ بھی جائے گا۔ اور اسی بات کو کولا کا وہ مولوی بھی سن لے جس نے بددیانتی کے ساتھ کسی عالم کے پیسے کو اگر ہڑپ کیا ہے، غصب کیا ہے، تو تجھے بھی یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ کینسر اور کڈنی کی خرابی سے تو اور تیری فیملی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون شریعت ہے، شریعت میں معافی ہے، لیکن معاف کیجئے گا، معافی فطرت میں نہیں ہے۔ قانون فطرت یہ کہتی ہے کہ تم جیسا جس کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قانون فطرت سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی سہانوبھوتی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رہتے ہوئے بھی اسٹیج پر 5-10 منٹ ایک چادر ہم چاہتے ہیں کہ گھوم جائے اسی محفل میں۔ مدرسے کے لیے 2-4 لڑکے اٹھیں، آپ نے سب کے کہنے پر دیا، لیکن آج میں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے اندر کہ جرجیت صاحب جب جیل میں تھے تو آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں اور آپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر تھی۔ آج اس ادارے کے لیے جرجیت صاحب نے اپنی شیروانی کا دامن پھیلا لیا ہے۔ اب دیکھتے ہم سے آپ کو کتنی محبت ہے، ہماری بات آپ کتنی مانتے ہیں، اور آپ ہمارے کہنے پر اپنی جیب سے کتنا رقم دیتے ہیں۔ ایک بار آپ ثابت کر دیجئے کہ جرجیت صاحب 25 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے دل میں آپ کی وہی محبت ہے جو 25 سال پہلے تھی۔ ہم آپ کی آج بھی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ چادروں میں اپنی محبت اور خلوص بھر دیجئے اس ادارے کے لیے۔ یو پی کے اداروں پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عالمیت اور عالمیت کے بعد فضیلت تک پہنچائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ماسٹر عبداللہ جیسا ایک امانت دار اور ایماندار سیکریٹری اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ایک ایک پیسے کا حساب بالکل امانت کے ساتھ رکھتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اس شخصیت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس ادارے کا 1 روپیہ بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی شخصیت پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میرا آواز پر دیکھیں کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں، اور اس چادر میں کتنا دامن، اس دامن میں کتنا بھرتے ہیں، اور میری عزت کتنی رکھتے ہیں۔ آج یہ دیکھنے کا وقت ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جو معیار ہے رسول کی محبت کا وہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں 10 منٹ اسٹیج پہ بیٹھوں گا، تب تک نظم ہوگی، جو مولانا باقی ہیں ان کا خطاب ہوگا، اور آپ سے میری گزارش ہے جو چادر گھوم رہی ہے آپ اس چادر پر نظر ڈالیے اور ہماری بات کو تھوڑا رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔